آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایک جمعے کو یہ عرض کیا تھا کہ ہر شخص اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی دولت کو لے کر جائے۔ دنیا میں جتنی دینی محنتیں ہیں، عبادتیں ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ صدقہ اور یہ نفلی عبادتیں، یہ اللہ کے راستے کی محنت اور دینی خدمتیں، یہ تمام اس لیے انجام دی جاتی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور آخرت میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ لیکن اس ایمان کی دولت کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی دولت کو صحت و سلامتی کے ساتھ عالم آخرت میں لے جانے کے لیے شریعت میں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے۔ ایک سبب آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا، انہی اسباب میں سے جن سبب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتا ہے، یہ ہے کہ آدمی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے دلی جذبات اور اپنے نفسانی جذبات پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ ہر قدم پر اور زندگی کے ہر گوشے اور پہلو میں صرف اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مد نظر رہیں۔ اگر کہیں ہمارے جذبات سے اللہ کا حکم ٹکراتا ہے تو ہم اپنے جذبات کو روند دیں اور اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ اگر کہیں ہماری خواہشات نفسانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ایک سچے پکے مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو پامال کرتا ہوا گزر جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لے۔ تو خواہشات نفسانی کو چھوڑنے سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی حالت پر موت آئے گی، اور جس حالت پر موت آئے گی اسی حالت پر میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ جب پوری زندگی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جو گناہوں پر عمل کرتے ہوئے، گناہوں کو اپناتے ہوئے، خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہوئے زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے تو پھر انہی خواہشات کے اوپر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ بلکہ اگر وہ کاروبار میں زندگی بھر مشغول رہا اور 9 2 11 اسی طرح گنتا رہا، یا کوئی شراب کا عادی رہا، کوئی جوئے کا عادی رہا، خدا نہ کرے کوئی موج مستی اور عیاشی میں مبتلا رہا، تو پھر مرنے کے وقت اس کو یہی دنیا کی دولت یاد رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے عیش و آرام اور موج مستی اور عیاشی میں مبتلا، اللہ کو یاد کرنے کی اس کو مہلت نہیں ملتی، کلمہ ایمان کی اسے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی شراب کے نشے میں انتقال ہوتا ہے تو کبھی جوئے کے اڈے پر اس کا انتقال ہوتا ہے، یا کسی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی حالت میں اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول کر خواہشات نفسانی پر عمل کیا اور اس میں اس درجے مشغول ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، تو اس دنیا سے جب گئے ہیں تو ایمان سے محروم گئے ہیں۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کا ایک سبب یہ ہے کہ اگر ہمارا نفس کسی گناہ کا تقاضا کرے تو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف عالم محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں مستحضر رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اس وقت ایک علاقے کا حاکم اور گورنر تھا، اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کچھ وہ پیار اور محبت کی باتیں کر رہا تھا، بیوی کا ذرا موڈ خراب تھا، اسی بات پر ادھر سے محبت کا اظہار تھا تو ادھر سے کچھ ناراضگی تھی۔ بیوی نے غصے میں یہ کہہ دیا اپنے شوہر کو، جو ایک علاقے کا گورنر اور حاکم تھا، جہنمی تو مجھ سے دور ہو جا۔ اب اس شوہر کو بڑا غصہ آیا کہ میری بیوی مجھے جہنمی کہہ دے، اسے بھی غصہ آیا اور اس نے غصے میں یہ الفاظ ادا کر دیے، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، اور اگر جنتی نہیں ہوں اور جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب کسی طرح تو رات گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو بیوی کو بھی پچھتاوا کہ مجھے اپنے شوہر کی محبت کے اظہار پر اس طرح نامناسب جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت پچھتاوا ہوا۔ شوہر بھی پچھتا رہا ہے کہ اگر بیوی تو ناقص العقل ہے، اس نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا تو مجھے تو اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ، اس طرح معلق الفاظ کے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بہت پچھتائے دونوں۔ اس زمانے کے علماء اور فقہا سے مسئلہ معلوم کیا کہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں، تو ان علماء نے لا علمی کا اظہار کیا کہ آخرت میں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس لیے ہم اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ بات شدہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کا جواب میں دوں گا، اس کا حل میرے پاس ہے۔ لوگوں نے حاکم وقت کو بتایا کہ اس وقت جو مجتہد ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک مخلوق کا بہت بڑا حصہ ان کے مسلک پر عمل کرتا ہے، سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ لہٰذا ان کو بلایا گیا اور پوچھا حاکم وقت نے کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، اگر جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھرے دربار میں گفتگو نہیں ہوگی، میں تنہائی میں تم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تخلیہ چاہیے۔ لہذا تخلیہ ہوا، تنہائی ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاکم وقت سے دریافت فرمایا کہ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو، زندگی کے کسی حصے میں بھی تمہارے لیے گناہ کرنے کے تمام اسباب موجود ہوں، کوئی گناہ کرنے سے روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، لیکن تم نے صرف اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، اپنے نفس اور اپنی خواہش پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ کوئی ایسا واقعہ تمہاری زندگی میں پیش آیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے محل میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک دوشیزہ کنواری لڑکی جو میرے کمرے میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، اس کے اوپر میں فریفتہ ہو گیا اور گناہ کا میں نے ارادہ کیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس لڑکی نے یہ کہا کہ اے حاکم وقت اللہ سے ڈر، بس اتنا اس نے کہا، تو میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کے لیے جانے کی راہ دے دی۔ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، جبکہ اس وقت مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے اندر
ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو میدان محشر میں عالم آخرت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اپنے آپ کو خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے اس نے روک لیا، گناہ کرنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، کیا معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو شخص بھی اپنے آپ کو گناہ سے روک لے وہ جنتی ہے، اور جنت میں وہ جائے گا جو ایمان والا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے آج کیا ہر زمانے میں امت مسلمہ کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ جب بھی نفس کے اندر ابھار پیدا ہو، چاہے اپنے نفس کے تقاضے کی بنا پر گناہ کا جذبہ پیدا ہو، یا شیطان کے بہکاوے کی بنا پر دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو، یا بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، یا ماحول ایسا ہے گناہوں کا اور فسق و فجور کا، لیکن تمام کو ٹھوکر مارتا ہوا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حسن خاتمہ اور ایمان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اہل اللہ کی اور اولیاء کرام کی صحبت کو اختیار کریں۔ آج ہم اپنے دوست بناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا دینی مزاج کیسا ہے۔ ہم اپنے دوست بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تہذیب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، مالدار ترین انسان ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت اور مقام ہے، جبکہ ہمیں دوست ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو۔ اگر عزت ہے اور اس کے ساتھ دینداری ہے تو نور علی نور، اگر دنیا کا عہدہ اور منصب ہے لیکن دینداری ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا لیکن اس کے ساتھ دینداری بھی عطا فرمائی ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ دنیا کی دولتیں، دنیا کے عہدے اور منصب، دنیا کی عزتیں، معاشرے میں اس کا وقار دینداری کے ساتھ جمع ہو جائیں تو واقعی اللہ نے دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ دنیاوی مادی فانی چیزیں دینداری سے ٹکراتی ہیں، دینداری کے مزاحم اور متصادم ہیں، تو پھر ہمیں اپنا دوست ایسے شخص کو بنانا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو متبع سنت ہو، جس کے مزاج میں دینداری ہو، جو روزے نماز کا اور شاعر کا پابند ہو، جو شاعر اسلام کا احترام کرتا ہو، تو ایسے شخص کو ہم دوست بنائیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، رفتہ رفتہ وہ وقت آ جائے گا کہ ہم اسی کی صحبت سے متاثر ہو کر بددینی کو اختیار کر لیں گے، اور اگر ہم کسی دیندار، متبع سنت اور اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ یہی اصل رنگ ہے دینداری کا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے، دینداری کے رنگ سے اور تقوی کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ کس رنگ میں رنگا ہوا ہے، دنیاوی مادی چیزوں کے رنگ میں رنگین ہے، دنیا کی تہذیب و تمدن میں رنگین ہے، یا صرف دنیاوی مال و دولت سے یہ سرشار ہے، یا یہ دینداری اور اللہ کے ڈر سے اللہ کے ڈر کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو ہم ایسے شخص کی دوستی کو اختیار کریں، اس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا، اور پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے گا۔ احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شعر لے کر حاضر ہوئے۔
وہ شعر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ، اولیاء کرام، اللہ کے ولی، نیک لوگوں کی ایک لمحے کی صحبت اختیار کرنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے 100 سال تک عبادت کی جس میں ریاکاری، دکھاوا نہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو یہ شخص بہتر ہے جس نے اللہ والے کی صحبت اختیار کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ حضرت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شعر و شاعری میں جذبات سے مغلوب ہو کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اس کے اندر مبالغہ کر دیا ہو؟ اس لیے میں اس شعر کی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شعر میں بھی پڑھ کر سناؤں؟ کہ جی حضرت سنائیے۔ تو دیکھیے جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا اس میں تھا بہتر از 100 سالہ، کہ ایک لمحے کی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن حضرت تھانوی نے شعر جب کہا تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک زمانہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، تھوڑی دیر کے لیے صحبت اختیار کرنا 1,00,000 سال کی طاعت عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ اس میں تو 100 سال لکھا ہوا ہے لیکن میں 1,00,000 سال کی بات کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کیا کوئی عابد ہو اس کے ایمان کی ضمانت اور گارنٹی کوئی لے سکتا ہے؟ کسی نے آج تک نہیں لی، بلکہ ایسے واقعات ہیں کہ 400 سال 500 سال اللہ کی عبادت کی جس میں دکھاوے کا شائبہ نہیں، لیکن جب گئے ہیں تو کفر پر انتقال ہوا ہے۔ بلعم بن باعورہ سینکڑوں سال تک اس نے عبادت کی لیکن کفر پر اس کا انتقال ہوا، اور بنو اسرائیل کے عابدوں کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو عابد کی کتنی بھی سال وہ عبادت کر لے کوئی ضمانت ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لے قرآن کریم میں بھی ضمانت ہے اور احادیث شریفہ میں بھی اس کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی محروم القسمت اور بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کا، نیک لوگوں کا، اہل اللہ کا ساتھ اختیار کرو۔ جب ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کا ساتھ اختیار کرو گے تو انہی کا رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا اور ایمان پر خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اور اہل اللہ کون ہیں؟ وہ دیکھیے ہواؤں میں اڑے، پانی پر چلے، اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ولایت کا مدار احکام الہی پر عمل پیرا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جو متبع سنت ہو، قدم قدم پر شریعت کا اتباع کرتا ہو، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہو، اذا رؤوا ذکر اللہ کا مصداق ہو، جب اس کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، ایسے شخص سے اگر صحبت اختیار کریں گے تو ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے، وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔